अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलि हसन व अम्मतहा नबातन हसना व कफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير الحساب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو قبول فرما لیا اس کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ اور اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم علیہ السلام تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کہتی تھی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست مقرر ہوئے اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور اسرائیلی اصطلاح میں ہیکل سلیمانی کے کاہن عظیم بھی تھے۔ محراب سے مراد وہ گوشہ یا حجرہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو دیکھ بھال کے لیے اکثر ان کے حجرے میں جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب بھی حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور بغیر موسم کے پھل موجود ہوتے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں رزق سے مراد مادی کھانا نہیں بلکہ علم و حکمت ہے، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو اس قدر حکمت اور اتنی معروف کہاں سے حاصل ہو گئی ہے۔ یہ انواع اقسام کے کھانے اور بے موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت اور معروف کی باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ یہ سب اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے ایک دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور ساری عمر بانچ رہی تھی، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ مضامین سورہ مریم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مکی دور میں جبکہ مسلمان ہجرت حبشہ کے لیے گئے تھے تو وہاں جا کر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ اس مناسبت سے یہ مضامین سورہ مریم میں بھی ملتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ساری عمر بے اولاد رہے تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اولاد کی جو خواہش ان کے اندر دبی ہوئی تھی وہ چنگاری رفتہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو اس بچی کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اپنی قدرت سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بتایا گیا کہ وہ کس طرح حجرے میں رہتی تھی اور کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کے رشتے میں خالو لگتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس الگ قسم کے پھول پھل وغیرہ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ علم کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہی دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی آیا، جب اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی حضرت مریم علیہ السلام کی دعائیں قبول کر سکتے ہیں، اس کو اتنا کچھ عطا کر سکتے ہیں، تو جب میں بھی اپنے اللہ سے دعا مانگوں تو مجھے بھی نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو آنے والی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور تفصیل سے پڑھیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد جو ہوئی اس کے بارے میں پڑھیں گے اور کس طرح ہوئی، یہ سب بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔